الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، چھٹا پارہ ہے اور سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دن ہیں، اور اس حج اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 81 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا اور اسلام ہی کو اپنا دین قرار دیا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال اور حرام اس عنوان پر ہدایات ارشاد فرمائی کہ کیا چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کیا حرام ہیں۔ یعنی یہ تکمیل دین کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں حلال اور حرام اس کا تعین فرما دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کون سی چیزیں تم نے کھانی ہیں اور کون سی تم نے نہیں کھانی،
کون سے اعمال تم نے کرنے ہیں، کون سے اعمال تم نے نہیں کرنے، کون سے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سے رشتے تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اصول اور قوانین اللہ پاک نے طے فرما دیے۔ قیامت تک یہ قوانین بیان تو ہوتے رہیں گے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں عمل حلال اور جائز ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں عمل جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس کا بیان، اس کا ابلاغ ہوتا رہے گا، لیکن جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، طے کر دیے ہیں، ان میں کسی کو بھی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 81 دن ان آیات کے نزول کے بعد اس دنیا میں حیات رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسی قانون کو پھر تبدیل نہیں فرمایا، نہ پہلے اور نہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، کہ یہ اختیار بھی نبی کا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو قانون بنا دیتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتا، حتمی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہاں، تکمیل دین سے پہلے بہت سارے قوانین میں تبدیلی ہوئی، جیسے جیسے مرحلہ وار دین کے مکمل ہونے کا سفر آگے بڑھ رہا تھا، ارتقاء ہو رہا تھا، دین ترقی کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آہستہ آہستہ برے عقائد سے، برے اعمال سے، برے کاموں سے ان کو نکال کر نیک کاموں کی طرف لا رہے تھے آہستہ آہستہ۔ ان کی طبیعتیں عادی ہو چکی تھی، روزہ نہیں رکھتے تھے تو روزہ رکھنے کا عادی بنایا، شراب پیتے تھے تو 3 مرحلوں میں شراب کو حرام کیا کہ ایک دم چھوڑنا ان کے لیے شاید مشکل ہو جائے، تو یہ اس طرح قوانین، اور آخری مرحلے میں آ کے اس کو مکمل حرام قرار دے دیا کہ اب اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے طے کیے ہوئے قوانین یہ تو قیامت تک بیان ہوتے رہیں گے، اور اللہ کی مخلوق کو حلال اور حرام کی تمام تفصیلات جو قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ پہنچائی جاتی رہے گی، اس کا تکرار ہوتا رہے گا، تاکہ ایمان بھی سلامت رہے اور اعمال بھی ہمارے درست رہے۔ اگر ان کا اعادہ اور تکرار نہ ہو، ان کا بیان نہ ہو، تو فتنوں کے پھیلنے کا اندیشہ اور دین کے قوانین میں تبدیلی کا خطرہ ہر وقت موجود ہے کہ شیطان اسی کام میں لگا ہوا ہے، آج بھی لگا ہوا ہے۔ تو اسی لیے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کا بیان، دین کا مکالمہ یہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے سے حق پر مکالمہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہو، اس پر گفتگو کرتے رہو، اس کو بیان کرتے رہو، تاکہ سبق یاد رہے اور کہیں ہم بھول نہ جائیں اور ٹھوکر نہ کھا جائیں، غلطی نہ کر بیٹھیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آج ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور آج کفار جو ہیں وہ تمہارے دین سے جو ہم نے آج مکمل کیا ہے اس سے مکمل طور پر اب مایوس ہو چکے ہیں کہ ہماری اب کوئی بات نہیں چلے گی، یہ تو مکمل ہو گئے قوانین، اور اس میں ہم کوئی تبدیلی بھی اب نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اس کو لے کر چلنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے لوگوں کی ایک بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما دی، جو دین کو پوری حفاظت کے ساتھ لے کر اس دنیا کے اندر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، بیدار ہیں اور اس کی دعوت کو دے رہے ہیں۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب ان سے مت ڈرو، کافروں سے، یہ ایمان والوں سے فرمایا۔
بس مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے، یہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، اور اگر مجھ سے ڈرو گے تو تمہارا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ان پر قائم رہے گا، اس لیے کہ تم میرے عطا کیے ہوئے دین پر جب استقامت کے ساتھ کھڑے ہو، اس کے قوانین کو دل و جان سے تسلیم کر کے چل رہے ہو، اور زندگی اسی راستے پر تم گزار رہے ہو، تمہاری اس استقامت، تمہاری بہادری اور تمہاری اس ایمانی شان جو ہے، اس کے مقابلے میں وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ان سے اب مت ڈرو۔ یعنی میرا ڈر تمہارے دل میں رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کے دین کے خلاف ہو، اللہ کے قوانین کے خلاف ہو۔ اور یہی وہ ڈر اور خوف ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اسی کی برکت سے انسان جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں پیچھے بیان کر دی، حلال اور حرام طے ہو گیا، اور حق اور باطل اس کے اندر فرق قائم ہو گیا اللہ کی کتاب کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ذریعے، اور صحابہ کے عمل کے ذریعے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو پورے اعتدال کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہے، ایسی عظیم الشان حقیقت ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہے، ہر چیز بڑے اعتدال کے ساتھ اپنے مقام پر موجود ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ بھی میں نے نعمت کے طور پر تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اور یہ جو ایک تو دین مکمل کیا، دوسری بات فرمائی اتممت علیکم نعمتی، یعنی دنیا کی جتنی بھی حلال چیزیں تھیں، جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں تھیں، وہ تمہارے لیے میں نے حلال کر دی کہ ان سے نفع اٹھاؤ، جو ان سے تم نفع اٹھا سکتے ہو کھاؤ پیو اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سب سے بڑی جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ حضور پر نور خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تمہارے درمیان میں نے ان کو رکھا اور تمہیں ان کی امت بنایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور قیامت تک حضور ہی کی نبوت چلے گی، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم حضور کی امت کہلائے جاؤ گے، اور تمہارے بعد امت اور کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی اور تم امتوں میں آخری امت۔ لہذا اب اس دین پر قائم رہو، اور جیسا میں نے تمہیں رحمت، شفقت، مربت، محبت، مودت، مہربانی، ان صفات سے متصف میں نے اپنا آخری نبی، آخری رسول تمہیں عطا فرمایا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، انہی کی بات سنو، اسی پر عمل کرو، اور اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالو، اپنی بات چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے روحانی غذائیں بھی مہیا کر دی کہ یہ عقائد ہیں، یہ عبادات ہیں، اور یہ حتمی ہیں، نہ عقیدے میں تبدیلی ہوگی نہ عبادات میں تبدیلی ہوگی۔ اور یہ تمہاری جسمانی غذائیں ہیں، یہ میں نے ہمیشہ کے لیے حلال کر دی، یہ حرام کر دی، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ رشتے بنا دیے ہیں، ان سے نکاح کرو یہ حلال ہے تمہارے لیے، ان سے نکاح مت کرو یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور وہی بات
کہ اس کا بیان، اس کا اظہار، اس کا اعلان، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا ابلاغ یہ قیامت تک جاری رکھو تاکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ جو سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور حضور کے ذریعے ہمیں جو دین ملا وہ نعمت ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ساتھ باقی نعمتیں وابستہ کی ہیں، جو ہمارا رزق ہے اس میں حلال اور حرام کی تعیین ہے، تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز مکمل کر دی ہے۔ اب آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز 5 ٹھیک نہیں ہے، وقت نہیں ملتا ہے، اس کو کم کیا جائے، نہیں ہو سکتی۔ آج اگر کوئی سور کو حلال قرار دینے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کئی راستے ادھر ادھر سے نکال کے تعویلات شیطان اس کو سمجھائے اور سکھائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی ہے۔ آج اگر کوئی سود کو حلال کرنے کی 1000 کوشش کرے، لاکھ جتن کرے اور کئی راستے نکالنے کی کوشش کرے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو 40,000 صحابہ جو ہے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ شمع رسالت کے پروانے جانثار اور فداکار یہ حضور کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے تھے، اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ ان پر تھی۔ تو آپ نے ان سے گواہی بھی لی کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ تو صحابہ نے یک زبان ہو کر گواہی دی تھی، پہنچا دیا، اور صرف پہنچایا نہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور ایسا پہنچایا کہ اب یہ ہمارے جسم کا حصہ بن گیا، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے گوشت میں یہ دین شامل ہو گیا، اب ہمارے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جسم تو ختم ہو سکتا ہے، دین اس سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ ہے۔ اور ہوا بھی ایسے، صحابہ نے جان دے دی، موت قبول کر لی، شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے، لیکن دین نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نہیں چھوڑا، آخرت پر یقین جو ہے وہ اپنا کامل رکھا۔ تو اس دنیا کے اندر ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کے 2 ہی مقاصد ہیں جو ان آیات کی روشنی میں سامنے آتے ہیں، کہ دنیا میں عزت مل جائے ایک انسان کو، جو اس کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو عزت ملے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور آخرت میں اسے کامیابی مل جائے۔ تو وہ یہ جو قوانین اور حلال اور حرام کے اور دین کی تکمیل کے اعلان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، ان کو تسلیم کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ایک مومن اور مسلمان کو ایک مسلم معاشرے کے اندر مکمل عزت اس کو مل جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہیں ایک آدمی نیکی کی طرف زیادہ راغب ہے، اللہ کی طرف اس کا رجوع زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے اندر وہ ہر وقت جو ہے وہ متفکر اور سرگرداں رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ہی عزت پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، درمیان میں کسی کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کی ذات میں، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے ایمان والوں کو۔ اب دوسری بات آخرت میں کامیابی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر لیا کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ اور دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان سے غلطیاں، خطائیں، نافرمانیاں یہ ہوتی رہیں گی۔ یہ انسان کے ناقص ہونے کی یہ دلیل ہے
کہ وہ اعمال کے اندر کوتاہی کرے گا، لیکن اس نقص سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی جماعت ہے، معصوم ہے کہ وہاں گناہ کا، بری خواہش یا برا عمل، ان تمام رذائل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو اور ان کے وجود کو پاک کیا ہوتا ہے، اور وہ خیال بھی نہیں آتا، خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے پہرے میں ہوتے ہیں۔ باقی ہم جو ماننے والے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی، غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نا میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ تو کس کو معاف کرے گا؟ کس پر رحم کرے گا؟ اسی کو معافی ملے گی جس سے غلطی ہوئی، اسی پر رحم کیا جائے گا کہ جو غلطی کر بیٹھا اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا، تو اللہ اس کو توفیق دیں گے توبہ کی، اللہ پھر اس کو معاف کریں گے، اور یہی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو پھر نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ نیک راستے پر چلتا رہے۔ تو غلطیاں ہوتی رہیں گی، صحابہ سے بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مراحل سے گزارا تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے کہ غلطیاں تو ان سے بھی ہوئی، ان کی غلطیوں پر قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی، ان کی اصلاح ہوتی رہی، یوں کتاب مکمل ہوئی۔ ان کی غلطیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ فرماتے رہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، ان کی تربیت فرماتے رہے، ان کے اعمال اور ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتے رہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کو بھی قبول کیا، اور پھر اس پر قائم ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ ختم ہوگی بات، گزر گئے ان مراحل سے۔ اس لیے آج بھی جو اعمال ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اچھے یا برے، ان میں کوئی بھی نیا کام نہیں ہے، نہ گناہ نیا ہے، نہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ایسے چلے آ رہے ہیں، شکلیں ان کی بدلی ہیں۔ تو دین کے اندر تمام مثالیں موجود ہیں، گناہ ہوتا تھا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، جتنے گناہ آج ہو رہے ہیں یہ سارے پہلے ہوتے رہے ہیں، شرک، زنا، چوری، ڈاکہ سب ہوتے رہے ہیں، غیبت بھی ہوتی رہی ہے، غصب بھی ہوتا رہا ہے، مال، سارے کام ہوتے رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہی ہے، حتیٰ کہ زمانہ فطرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو درمیان میں حضور سے پہلے جو زمانہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہوا تھا، باقی تھے کہ جو اللہ کی خالص عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں بھی کئی بزرگ موجود تھے، 500 سال پہلے ایک آدمی موجود تھا، اور وہ اس جمعے والے دن وہ واعظ کیا کرتے تھے وہاں مدینہ میں، اور اس میں لوگوں کو اللہ کی توحید بھی بیان فرماتے تھے، اور لوگوں کو صحیح عقائد بھی بتاتے تھے، لوگوں کو اپنے اعمال درست کرنے کی نصیحت بھی کرتے تھے، لوگوں کو اپنے معاملات صحیح کرنے کی بھی نصیحت کرتے تھے، یوم العروبہ کہتے تھے۔ تو زمانہ کوئی بھی خالی نہیں ہے، باقی کام بھی ہو رہے تھے، جو گناہ تھے وہ بھی ہو رہے تھے، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ تو ریپیٹیشن ہے، یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے شروع سے، خیر اور شر کی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی جنگ ہے، مثبت اور منفی کی جنگ ہے۔ شیطان بھی شروع سے ہے، آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، اور شیطان کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں تب سے آج تک، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 اپنے نبیوں کو پیدا کیا علیہم الصلوات و تسلیمات کو، اور ان کی جماعتیں چلتی رہی، بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور قیامت تک اب حضور کی شریعت کو لے کے جو دین آپ نے پیش کیا، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ جو پیش کیا، اس کو لے کر
نکلی ہوئی ہیں جماعتیں پوری دنیا کے اندر، وہ نہیں رک سکتی۔ تو دین کی دعوت چلتی رہے گی، یہ نہیں رکے گی۔ خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ لیکن یہ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے تک کھلا رکھا ہے، اور پھر قیامت کی شروع ہونے سے پہلے تک کھلا۔ اور جب قیامت برپا ہو گئی تو پھر اعمال بھی رک گئے اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کر دے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، بہت وسیع ہے۔ کہیں بھی کوئی ایمان کی کوئی حرارت، کوئی روشنی، کوئی ذرہ کوئی موجود ہے تو وہ اس دن کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہے اس کا مطلب کہ انسان نے اپنے ایمان کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی سعی اور کوشش اگر کی ہوئی اور اس نے اپنے ایمان کو بچانے کی تھوڑی سی بھی معمولی سی بھی کوشش کی تو قیامت کے دن وہ بھی کام آ جائے گی اور اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی، یہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کے دنیا کے دو ہی مقاصد ہیں۔ تو دین پر قائم ہونے سے، دین پر عمل کرنے سے، توبہ استغفار کے عمل کو تسلسل کے ساتھ موت واقع ہونے تک اس کو جاری رکھنے میں، یہ دونوں نعمتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک مومن اور مسلمان کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور جہاں ہم دین سے ہٹے تو آپ دیکھ لینا عزت ختم ہو جائے گی، آپ پھر ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کافروں کے اندر بھی جو لوگ برے اعمال کرتے تھے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی شراب حرام ہونے کا حکم تو بہت بعد میں آیا، جب اس پر کوئی حکم ہی نہیں تھا تو بعض مسلمان بھی پیتے تھے، کافر تو ویسے ہی پیتے تھے۔ لیکن اس شراب نوشی کے عمل کو اس سوسائٹی کے شرفاء جو تھے وہ اس کو برا سمجھتے تھے، یہ برا کام سوسائٹی کے اندر۔ آج آپ یورپ میں چلے جائیں، اس کے شواہد موجود ہیں، شواہد موجود، لکھا بھی ہے انہوں نے، اس پر بول بھی رہے ہیں اپنی سوسائٹی کی برائیوں پر۔ ان کے اندر جو شرفاء ہے، کافروں کے اندر بھی تو شریف لوگ ہیں، باکردار لوگ موجود ہیں، اور اس کا نفع ان کو دنیا کی زندگی میں مل رہا ہے، بالکل ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو وہ ان کاموں کو، شراب کو، جوئے کو، زنا کو، چوری کو، حرام خوری کو، بددیانتی کو، بد اخلاقی کو، برے رویے کو غلط سمجھتے ہیں، جو شرفاء ہیں ان کے اندر، اور جو اس میں مبتلا ہے یقیناً وہ شرفاء نہیں ہے۔ تو برائی بہرحال برائی ہے، کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو اچھے لوگ ناپسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی بھی تعیین فرمائی جب دین کی تکمیل ہوئی ہے، اور اچھائیوں کی بھی تعیین فرما دی، طے ہو گیا، قوانین بنا دیے، فارایور ہیں، یہ وقتی طور پر نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہیں اس قانون پر عمل کر لیں، جب چاہیں اس کو توڑ دیں، ایسا نہیں۔ یہ مین میڈ لاز جو ہے، جو انسانی ذہن کی اختراع ہے، یہ اس میں تو ہو سکتا ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے، لیکن اللہ کا دین وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی بندہ اوپر سے لے کر نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے سب سے پیارے بندے اور سب سے اونچے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پوری انسانیت کو ان کی اتباع کا حکم دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسا منصب ہے نبوت و رسالت کا کہ نبی کسی بھی انسان سے کچھ نہیں پڑھتا، اگر وہ کسی سے کچھ پڑھ لے، کسی کا شاگرد بن جائے، کسی سے کچھ سیکھ لے، تو گویا جس سے اس نے کچھ پڑھا، جس سے اس نے کچھ سیکھا، وہ اس سے افضل ہو گیا۔ ظاہر بات ہے، آج ہم کسی استاد سے کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی ہنر سیکھتے ہیں، کوئی بات سمجھتے ہیں، تو وہ ہم سے اونچے درجے پر ہوتا ہے جس سے ہم وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت کا جو منصب اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان بنایا ہے کہ نبی
کسی سے کچھ سیکھتا نہیں ہے، کسی سے کچھ پڑھتا نہیں ہے، نہ کسی سے وہ مرعوب ہوتا ہے، نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ نبی خود مؤثر ہوتا ہے، اس کی ہر بات مؤثر ہے، اس کا ہر عمل مؤثر ہے۔ وہ بھی کسی سے، آپ دیکھ رہے ہو کسی نبی نے کسی بادشاہ کی اطاعت نہیں کی، کسی حکومت کی اطاعت نہیں کی۔ نبی خود اللہ کا نمائندہ ہے اور زمین پر اللہ کی خلافت اور اس کی بادشاہی جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا جاتا ہے۔ اور جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے، اللہ اکبر، وہ کسی اور انسان کے نہ ذہن میں آیا نہ اس کے دل میں آیا۔ وہ بات ہی انوکھی ہے، بات ہی نرالی ہے، بات ہی سب سے اونچی ہے، وہ کسی کے احاطہ علم میں آ سکتی ہی نہیں تھی جو نبی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سابقہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے، یعنی ایسے اعمال کہ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں انسان، وہ عمل کرنے سے ان کی عقل عاجز آ جائے، نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ میں رات ہی سنا رہا تھا درس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تو صحابہ بھی ساتھ تھے، مختلف درختوں کے نیچے صحابہ لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت کی شاخ سے لٹکا دیا۔ تو ایک دیہاتی آ گیا، غورس، جلدی کر لیں بھائی، شاید اس کو بھیجا اسی لیے تھا کفار نے کہ حضور کو قتل کر دو، سوئے ہوئے ہیں سارے۔ تو وہ جیسے حضور خود فرماتے ہیں کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم سوتے ہو تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن میں سوتا ہوں تو میرا دل نہیں سوتا۔ نبی کا دل دماغ وہ بالکل صحیح و بحال ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا پہرا ہوتا ہے اس پر، کہ شیطان نیند کے اندر بھی نبی پر وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، حملہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بیداری میں تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے نیند کے اندر بھی نبی کو شیطانی وساوس سے محفوظ کیا، پاک کر دی، اسی لیے معصوم ہے۔ معصوم ہر اعتبار سے تمام رذائل سے پاک ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی تو وہ تلوار لے کر، حضور ہی کی تلوار اس نے شاخ سے اتاری اور میان سے کھینچ کے حضور کی طرف کی کہ اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل، وہی مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ ڈالی، توجہ دی، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو حضور نے صحابہ کو بلا لیا، آ جاؤ بھائی۔ تو وہ حضور کے بغل میں ساتھ بیٹھ گیا، وہ آدمی نا خوف زدہ ہو گیا۔ ہم جیسا کو ہوتا تو ہم اس پر حملہ کر کے اس کی گردن اڑا دیتے کہ ہم مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی حکم دیا کہ انصاف کرنا، کافر پر بھی ظلم نہ کرنا۔ تو حضور نے صحابہ کو بتلایا کہ یہ اس طرح آیا تھا اور اللہ نے مجھے اس طرح اس سے بچایا۔ تو انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ کھانے میں زہر ڈال دیا، گوشت بول پڑا مجھے مت کھائیے، معجزہ ہے۔ تو ان بہت سارے ہیں، ان اعمال کے ذریعے بھی، معجزات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہدایت کی طرف راغب کرنے کے یہ سامان پیدا کیا۔ یہ بھی تکمیل دین ہے، تکمیل نبوت بھی ہے، تکمیل دین بھی ہے کہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک حق پہنچا نہیں ہے۔ حق پہنچانے کی ساری حجتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری فرما دی۔ واحد دین ہمارے پاس کامل اور اکمل موجود ہے۔ تو نبی جو ہے یہ اللہ کی خلافت الہیہ، اس کا مظہر کامل ہوتا ہے، خلافت کا کامل اظہار ہوتا ہے، مکمل اظہار ہوتا ہے اللہ کی خلافت کا۔ اور یہ خلافت خاصہ ہے جس کو نبوت کہتے ہیں، اور خلافت عامہ بھی ہے۔
جو حضور علیہ السلام کے بعد آئے، خلف آپ کے بعد آئے جو خلیفہ بنے اور راشد ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، عادل بھی ہیں۔ اور کلیہ یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، لیکن جن کو اقتدار ملا انہوں نے رشد، عدل، ہدایت اس کو قائم کرنے اور اس کو پہنچانے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کو ایسا انہوں نے کامل طریقے سے اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں نبوت کی بھی تکمیل کی کہ خلافت کے جتنے بھی درجات ہیں، آج بھی اگر کوئی دین قائم کرے تو خلیفہ بن جائے، امیر المومنین بن جائے، دین کو قائم کر دے، مومنین کا، مسلمین کا امام بن جائے، لیکن یہ امامت اور خلافت جو ہے یہ اس درجے کی ممکن ہی نہیں ہے جو صحابہ کو تھی، اس ویسے بھی ممکن نہیں ہے، تو حضور تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت اور اپنی خلافت، اس کے تمام درجات کو مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ تکمیل ہے۔ اور دیکھ لیں، نہ کسی سے کچھ پڑھا نہ سیکھا، لیکن جو سکھایا، جو پڑھایا، وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، کسی قوم کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں چل رہی ہیں، الحاد کا بہت زور ہے۔ دو اس کی کیفیتیں ہیں الحاد کی جو ملحدین کا گروہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کے انہی قوانین، یہ حلال و حرام جو سارے ہیں، ان کے اندر تبدیلی کر دینا کہ نہیں، آج کی ضرورت یہ ہے، آپ اس کو کریں، یہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یعنی سود کو حلال کر دیں، مقدس رشتے پامال کر دیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کنسیپٹ لے آئے، یہ الحاد ہے۔ اور الحاد کی دوسری شکل یہ ہے کہ خدا کا انکار کر دیں۔ خدا کا انکار ہوا، وہی، فرشتے، نبوت اور رسالت، کتاب اللہ، ہر چیز اس کا انکار ہو گیا، کچھ نہیں۔ کائنات خود بخود بنی، ایک حادثہ ہوا، ایک تصادم ہوا، یہ تھیوری چلتی ہے، اور اس حادثے کی صورت میں یہ کائنات معرض وجود میں آ گئی۔ اور اینڈ یہ ہے کہ ایک حادثہ کبھی ہوگا کہ ہر چیز پھر ٹکرا جائے گی اور یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کو جس طرح بنایا اس کی بھی پوری تفصیل اپنی کتاب میں بیان کر دی، اور جس طرح اس کائنات کو ختم کیا جائے گا اس کی بھی ساری تفصیل بیان کر دی۔ تو ہم تو صرف اس پر کھڑے ہیں کہ خود بخود بن گئی، خود بخود ٹوٹ جائے گی ہر چیز، اللہ نے تفصیل بیان کر دی۔ تو میں ایک ملحد کا، ہمارے پاکستان کا یہ نوجوان نسل کا نمائندہ تھا کہ پچھلے دنوں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، ٹی وی اینکر تھا، بہت کچھ وہ اس ابلاغ کے شعبے کے ساتھ وابستہ تھا، بس بہہ گیا، ملحد ہو گیا، خدا نہیں ہے۔ خدا کے وجود پر اس کی اتنی بحثیں ہیں، اتنی بحثیں ہیں کہ عام آدمی جو ہے، جو دین کا علم نہیں رکھتا، وہ ہل جاتا ہے، کیا کہتا ہے ہی نہیں۔ تو پچھلے دنوں میں نے اس کا اپنا بیان سنا، اس نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں سے گفتگو کی، بڑی علمی گفتگو، بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، جب مکالمہ کرو، بحث کرو، تو اس کے اندر بھی ایک شان تمہاری علم کی اور تمہاری درد مندی کی، تمہاری نصیحت آموزی کی، وہ شان اس کے اندر قائم ہونی چاہیے تمہاری دعوت کے اندر۔ تو میں نے وہ سنے، مکالمے سنے ان کے، کچھ انڈیا سے، کچھ علماء تھے جو امریکہ میں بیٹھے تھے، وہ بھی امریکہ میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ آن لائن۔ تو مختصر یہ کہ اس نے یہ بات کہی کہ ایک بندے نے مجھے کال کی اور مجھے اتنی بات اس نے کہی کہ یار دیکھو، میں تمہاری ساری گفتگو سن رہا ہوں، تم نے کہا خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ کائنات اسی نے بنائی، وہی اس کو ختم کرے گا، اور پھر ایک اور دنیا ہے جو آخرت کی دنیا ہے، اس میں ہمیں
وہ جزا اور سزا کے اس پروسیس سے ہمیں گزارے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، تو کہتا ہے کچھ نہیں۔ میں کہا سادہ سی بات ہے یار، دیکھو دنیا تو ختم ہونی ہے نا، یہ تو مانتا ہے نا، وہ خدا کرے یا خود بخود ختم ہو جائے، ختم ہونی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس نے کہا جب ہم مر جائیں، دنیا ختم ہو جائے، اور جب ہم کوئی اور دنیا اگر ہے تو اس میں اگر ہم زندہ موجود ہوں تو آگے سے خدا سامنے موجود ہو، پھر کیا کریں؟ اس نے کہا میں تو پہلے ہی مانتا ہوں، میں تو نکل جاؤں گا، اس لیے کہ میں تو مانتا تھا اللہ کو، میں نے دیکھ لیا اللہ سامنے ہے، تو اللہ کہے گا جا تیری تو معافی ہو گئی، تو پھنس جائے گا، تو مانتا نہیں تھا، اللہ فرمائیں گے اب بتا میں تو موجود ہوں، کیسے نہیں مانتا تھا؟ تو اس نے کہا بہتر یہی ہے کہ مان لو، نہ ہوا یعنی اینڈ آف دا ورلڈ، اینڈ آف دا لائف، یہ دنیا کی لائف، اس کے بعد اگر خدا نہ ہوا تو ہم دونوں نکل جائیں گے۔ میں کہتا تھا ہے نہیں، تو کہتا تھا نہیں ہے، دونوں نکل جائیں گے، لیکن اگر نکل آیا میں نکل جاؤں گا تو پھنس جائے گا۔ اس نے کہا جی اس ایک جملے نے یہ میرے لیے پوائنٹ آف ریٹرن بنا، میں نے دوسری طرف سوچنا شروع کیا، مجھے خدا مل گیا، مجھے مل گیا۔ تو کوئی وقت ہوتا ہے، کسی بات میں کوئی اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، تو دعوت یہ کام کبھی بھی بند نہیں ہونا۔ آج 26 اپریل ہے، آج سے 40 برس قبل اسی پاکستان میں ہمارے مرحوم صدر جنرل محمد ضیاء الحق، انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، یعنی دین کے نام پر تو یہ الحاد بھی ہے قادیانیت، یہ ارتداد بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، اور یہ زندقہ بھی ہے، یعنی کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہے، مکمل ہے کفر، اپنے یعنی عروج پر ہے دین کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ یہ جب غیر مسلم ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق تو اب یہ اپنی شناخت بھی الگ کریں، یعنی اپنے آپ کو بطور مسلمان کے پیش نہ کریں اور مسلمانوں کے اعمال بھی نہ کریں۔ یہ کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن کریم کو لے کے یہ نہیں چل سکتے کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، وہ قرآن کو لے کے چلتے ہیں، آیتوں کے مطلب بدلتے ہیں۔ قرآن میں آیا من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد احمد آئیں گے، میرے بھائی ہیں وہ نبی ہوں گے، تو تم اگر پاؤ تو ان کی اتباع کرنا، ان کو مان لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اس نے اس میں الحاد کیا، اس میں ارتداد کیا، اس میں اس نے کہا یہ احمد سے مراد میں ہوں، ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کو بھی نہیں استعمال کر سکتے، حدیث کو بھی نہیں استعمال کر سکتے، اور ہمارے جتنے بھی شعائر ہیں اسلام کے اس کو یہ اختیار نہیں کر سکتے، یہ کو اپنا کوئی ان کا مذہب ہے تو اس کے مطابق کر لیں، جیسے دوسرے مذاہب ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، والمیکی ہے، زرتشتی ہے، آتش پرست ہے، پارسی ہے، یہودی ہے، عیسائی، ان کے اپنے مذاہب ہیں، وہ ہماری پہچان کے ساتھ نہیں آ رہے۔ تو اس پر سزا مقرر کی، اس آرڈیننس پر ٹوٹا پھوٹا عمل کسی وقت ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی تکلیف دے رہا ہے پاکستان کے نام نہاد روشن خیالوں کو، جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، جو عدلیہ میں بھی بیٹھے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، جو سول بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہیں، اور جو زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر وہ خنازیر و عبد الطاغوت وہ بیٹھے ہوئے ہیں، طاغوت کے بندے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرے۔ اور جی مولویوں نے شور مچا دیا، اور جی مولویوں نے شور، خدا کے بندو، یہ آرڈیننس جنرل ضیاء الحق نے دیا، وہ کہاں کا مولوی تھا؟ مونچھوں والی سرکار تھی، بھٹو نے کہا تھا میں اس کی مونچھیں دے کے دھوکے میں آ گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ 1 فٹ داڑھی اس کے اندر بھی ہے۔ اس نے تو تندر کہا، لیکن دین تو اس کے اندر تھا نا، کو کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو بھائی، دین تو اندر ہوتا ہے، اسلام تو ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان کے کس درجے پہ ہے۔ وہ بھٹو کے اندر بھی تھا، ہاں مسلمان تھا،
تو یہ فیصلہ بھی بھٹو نے کیا تھا غیر مسلم اقلیت قرار دینے، اور اس نے کہا کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، شاید اس فیصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. یہ کہا یہ تھا وہ ایمان جو نکلا باہر، تو یقیناً اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. تو ضیاء الحق صاحب نے یہ آرڈیننس نافذ کیا. تو آج جو مغرب اور عالمی طاغوت جو سازشیں کر رہا ہے، جو پریشر ڈال رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے ان قوانین کو تبدیل کیا جائے، قادیانیوں کو سپورٹ کیا جائے، ان کو راستہ دیا جائے، ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے. امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے ان کو مسلمان ڈکلیئر کرے، برطانیہ دباؤ ڈال رہا ہے ان کو مسلمان ڈکلیئر کرے، یہ آئین سے جو تم نے اسلام شامل کیا ہوا ہے اس کو ختم کرے. اس قسم کی یہ صاحب ہم بیدار ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. تو ہم اس پر کڑتے بھی ہیں، ہم اس پر شور بھی مچاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، اویئرنس دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. یہ ہمارے منصب کی ذمہ داری ہے، جب تک زندہ ہے ہم یہ کرتے رہیں گے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارا انسانی حق بھی ہے، اور ہمارا یہ بطور مسلمان کے ہمارا دینی حق بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو خبردار کرتے رہیں، بتاتے رہیں یہ ہو رہا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، دشمن یہ حملہ کر رہا ہے، دشمن یہاں سے نقب لگا کے ہمارا ایمان جو ہے وہ چوری کرنا چاہتا ہے. یہ ہم بتائیں گے. ہم نہیں بتائیں گے تو اللہ کے ہاں ہم بھی مجرم ہیں، ہم پکڑے جائیں گے. تو ہم تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے احتساب سے بچانے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں. مجلس احرار اسلام 100 سال سے یہ جد و جہد کر رہی ہے. الحمدللہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان خبردار ہے، بیدار ہے، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ایک ممبر جو ہے مصطفیٰ کمال، اس نے سود کے خلاف وہ تقریر کی ہے جو مولوی کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو کیا میں اس وجہ سے اس کو مسترد کر دوں کہ وہ چونکہ ایم کیو ایم کا آدمی ہے، وہ مولوی نہیں ہے، داڑھی والا نہیں، وہ بھائی مسلمان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں نے مرنا ہے. اس نے قرآن کے حوالے بھی دیے، حدیث بھی سنائی، اس نے پاکستان کا آئین بھی سامنے رکھ دیا کہ سود سے جان چھڑاؤ. تو نیکی کا کام، اچھی بات، دین کی بات کوئی بھی کرے مسلمان، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کی بات کو آگے بڑھائیں، اس کی تحسین کی جائے، نیکی کے ہر کام میں تحسین کی جائے. تعاونوا علی البر والتقوی. تو آج ہم 40 سال ہو گئے اس آرڈیننس کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، جب تک ہیں کرتے رہیں گے. اس کو بھی آئین سے نکالنے کی سازش ہو رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اس ملک اور قوم کے جو حاکم ہیں اللہ ان کو وطن کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.